بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ کسریٰ اپنی مملکت میں اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جو چل کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ اس نے کسریٰ کو دعوت حق پیش کی اور کہا، اے کسریٰ، کیا تجھے اسلام لانا ہے یا اس سے قبل منظور ہے کہ میں اس لاٹھی کو توڑوں؟ کسریٰ اس کی گفتگو سن کر مارے خوف کے صرف اتنا کہہ سکا، منظور ہے مگر اس لاٹھی کو نہ توڑو، اس لاٹھی کو نہ توڑو۔ اس کے بعد وہ شخص پلٹ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو کسریٰ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو شخص میرے پاس آیا تھا اسے آنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ درباریوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کوئی آدمی بھی نہیں آیا۔ کسریٰ نے کہا، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اور ان پر غصہ کیا اور سختی کی، پھر چھوڑ دیا۔ جب سال کا ابتدائی زمانہ آیا تو وہی شخص پھر اس کے پاس آیا اور اس نے پھر وہی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ اس نے کہا، اے کسریٰ، کیا تجھے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاٹھی کو توڑوں؟ کسریٰ ایک مرتبہ پھر خوف میں مبتلا ہوا اور کہنے لگا، مجھے منظور ہے، لاٹھی کو نہ توڑو، لاٹھی کو نہ توڑو۔ یہی گفتگو ہوئی کہ وہ شخص پھر واپس پلٹ گیا۔ کسریٰ نے غصے میں اپنے دربانوں کو بلایا اور پوچھا، کس نے اسے آنے کی اجازت دی ہے؟ ان سب نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی بھی اندر نہیں آیا۔ تو اس نے اب پہلے کی مانند ان کے ساتھ سختی و شدت کی، یہاں تک کہ جب دوسرا سال آیا تو وہی شخص پھر لاٹھی اٹھائے کسریٰ سے ملنے آ گیا۔ اب کہ اس نے کسریٰ سے کہا، تجھے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاٹھی کو توڑ دوں؟ کسریٰ نے پھر مارے خوف کے کہا، نہیں، لاٹھی مت توڑنا، لاٹھی مت توڑنا۔ مگر اب کے بار اس شخص نے لاٹھی توڑ دی اور اللہ نے کسریٰ کو اسی وقت ہلاک کر دیا۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسریٰ پر اللہ کی حجت آپ کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا، اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے اپنا ہاتھ اس مکان کی دیوار سے جس میں وہ رہتا ہے نکالا اور اس ہاتھ سے نور چمک رہا تھا۔ جب اس نے یہ ہاتھ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس فرشتہ نے کہا، اے کسریٰ، خوف نہ کھا، اللہ نے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے اور اس پر اپنی کتاب نازل کی ہے۔ اب تو ان کا اتباع کر تاکہ تو اپنی دنیا اور آخرت میں سلامت رہے۔ اس نے کہا، میں اس پر غور کروں گا۔ ابو نعیم علیہ الرحمہ نے محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مدائن کا ایک بوڑھا بیان کرتا ہے کہ کسریٰ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسمان تک کھڑی کی گئی اور اس کے گرد لوگ جمع ہیں۔ اتنے میں ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کے سر پر امامہ ہے اور جس پر تہمد اور چادر ہے، اور وہ سیڑھی پر چڑھا۔ جب وہ سیڑھی پر چڑھا تو ندا کی گئی کہ فارس کہاں ہے، اور اس کے مرد اور عورت اور باندیاں اور خزانے کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بڑھ کر ان سب کی گٹریاں باندھیں، پھر ان کو اس شخص کے حوالے کر دیا جو سیڑھی پر چڑھا۔ یہ خواب دیکھ کر بڑی پریشانی کے عالم میں کسریٰ نے صبح کی، اور اس خواب کا ذکر اس نے اپنے ندیموں یعنی ساتھیوں سے کیا۔ وہ لوگ اس پر اسے آسان بتانے لگے، مگر وہ برابر غم زدہ اور فکر مند رہا، یہاں تک کہ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس آیا۔ کسریٰ جو کہ پہلے ہی خواب کی وجہ سے خوف زدہ تھا، وہ مکتوب دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً یمن کے گورنر بازان کے نام خط لکھا کہ وہ کسی کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور ان سے کہے کہ اپنی قوم کے دین کی طرف پلٹ جائے، ورنہ ایک دن تمہیں ڈرایا جائے گا اور تم کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس میں قتل کیے جاؤ گے۔ بازان نے کسریٰ کا خط پا کر اپنے دو بہادر جوان کہرمانہ اور ایک اور شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ ان کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ آپ کسریٰ کے پاس تشریف لے جائیں۔ بازان نے مزید کہرمانہ سے کہا، اس شخص کی طرف غور سے دیکھنا کہ وہ کس شان کا ہے اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کی خبر مجھے لا کر دینا۔
وہ دونوں خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ کل صبح آنا۔ پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ نے کسریٰ کو قتل کرا دیا ہے اور اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر غالب کر دیا ہے، اور فلاں مہینے کی فلاں رات کو اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ان دونوں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ بات بادشاہ سے جا کر کہہ دیں گے۔ فرمایا، ضرور تم جا کر میری طرف سے کہہ دینا، اور تم دونوں یہ بھی کہنا کہ میرا دین اور میری سلطنت بہت جلد وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک کسریٰ کی حکومت ہے۔ یہی نہیں بلکہ جہاں تک گھڑ سوار اور پیدل پہنچ سکتے ہیں وہاں تک میرا دین اور میری سلطنت پہنچے گی۔ اور تم دونوں اس سے کہنا کہ اگر تو اسلام لے آیا تو تیری مملکت تیرے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر وہ دونوں باذان کے پاس پہنچے اور اس سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر باذان نے کہا، خدا کی قسم، یہ بات کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا ہم ضرور اسے دیکھیں گے اور وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا کہ شیرویہ کا خط اس کے پاس آیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے فارس کے غضب کی خاطر کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اس نے فارس کے سرداروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے ان لوگوں سے جو تمہارے پاس ہیں فرما برداری کا عہد لو، اور اس شخص کو برانگیختہ نہ کرو جس کے لیے کسریٰ نے تمہیں خط لکھا تھا۔ جب باذان نے یہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگا، بے شک یہ شخص نبی مرسل ہے اور اسلام لے آیا، اور آل فارس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ باذان نے جب قہرمانہ سے پوچھا، تم بتاؤ ان کو کس شان میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا، مجھ سے کسی نے ایسی ہیبت کے ساتھ گفتگو نہیں کی جتنی ہیبت مجھ کو ان سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے پوچھا، کیا اس کے پاس نگہبان یعنی باڈی گارڈ تھے؟ اس نے کہا، نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر دعوی نبوت کا اظہار میں اپنی طرف سے کرتا تو ضرور میں اس سے باز آ جاتا، لیکن مجھے تو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی قاصد کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس سے ارشاد فرمایا، میرے رب نے کسریٰ کو ہلاک کر دیا ہے، تو اب کسریٰ آج کے بعد نہیں ہے، اور میرے رب نے قیصر کو قتل کرا دیا، تو اب آج کے بعد قیصر بھی نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی بات کے مہینہ، دن اور وقت لکھ لیا تھا، اور جب وہ باذان کے پاس واپس لوٹا تو انہوں نے ایسا ہی پایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ دوستو، بے شک اللہ ہی حقیقی بادشاہت کا مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت و عظمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت و پستی کی گہرائیوں میں ڈبو دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔